दूसरे नंबर पे अगर वहाँ रहते हैं तो वो पानी जो है वो किसी भी टाइम और बढ़ सकता है। तो हालात ये हो गए हैं कि इस टाइम हर तरफ हमें तबाही नजर आती है, यानी आप मीलों तक भी सफर करेंगे तो आपको हर जगह पे पानी पानी नजर आएगा, चाहे जिस इलाके का भी नाम लें। दूसरे नंबर पे जो सर आपने महंगाई की बात की है, तो गंदम तो ये तो हुकूमत का कसूर है सारा, कि आपने जब परचेजिंग बंद कर दी और किसान का रेट गिरा दिया, आज वो मार्केट में गंदम की कमी हो गई। सबसे बड़ा सूबा जो पंजाब है, उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए कि हमने टारगेट गंदम की काश का अचीव कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि आज जो है रेट 3200-3300 से बढ़ रहा है। अभी ये 4000 से भी ऊपर चला जाएगा ये रेट, क्योंकि गंदम की मुल्क में कमी है। और अगर फिर आपने पैसे उठा के किसी और मुल्क के किसान को देने हैं और किसी और मुल्क के किसान का फायदा करना है, तो फिर तो ठीक है, उनका करें और अपने किसान को तबाह करें। और उसके बाद फिर महंगाई भी इसी तरह बढ़ेगी, हालात भी इसी तरह खराब होंगे। आज ये जो हमारे लाखों करोड़ों किसान तबाह हुए हैं, उनका पुरसाने हाल नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई 1122 या रेस्क्यू ऑपरेशन आप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मवेशी भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, घर भी हैं, खाना भी है। सड़कों पे बैठे हैं बेयारो मददगार। चंद सेंटर्स बनाने से पूरा लोगों को नहीं संभाला जा सकता। और तबाही जो है हमारी, वो उस पे सिर्फ इतना ऑपरेशन दिखाया जा रहा है कि हम एक कामयाब ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा कि हमारे कितने नुकसानात हुए हैं, उनका कौन जिम्मेदार है। कोई हम जो कुर्बानी सर देते हैं वो शहरों को बचाने के लिए देते हैं। हमेशा से सैलाब जब भी आए, आफतें आई हैं, तो शहरों को और डैमों को बचाने के लिए किसानों को बहा दिया जाता है। और अब भी ये हुआ है। और हम लेकिन उस पे भी हम नाराज नहीं हैं हुकूमतों से या आवाम से। हम ये कहते हैं कि कम से कम हमें कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिलना चाहिए इनका, कि इतनी तबाही जो हुई है। रिलीफ का ही सवाल है मियां साहब, मेरा आपसे अगला रिलीफ का ही सवाल है। मैं आपके पीछे पानी भरा हुआ देख सकता हूं कि यकीनन बड़ा नुकसान हुआ है। आपने बताया 1 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं, हुकूमती आदाद-ओ-शुमार तो बहुत कम है। अब सवाल आपसे ये बनता है सर कि आपकी नजर में जो रिलीफ वर्क हो रहा है, हम जानते हैं पाकिस्तान के जो फलाही इदारे हैं, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, कोई एक तो नहीं है। सैलानी का नाम लूँ मैं, जेडीसी का नाम लूँ मैं, अल खिदमत का नाम लूँ मैं, ईदी का नाम लूँ मैं, और कितनों का नाम लूँ मैं, तो ये सारे वहां पे आपको ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं? मुखय्यर हजरात आपको नजर आ रहे हैं मियां साहब, या फिर सिर्फ एक खुसूसी ही रिलीफ वर्क है जो हुकूमत ही कर सकती है? सर कुछ इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन उनकी इतनी तादाद नहीं है कि वो हर जगह पहुंच सकें। यानी बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें नहीं वो पहुंच सकते, क्योंकि वो तो दूर दराज के इलाके हैं, उनका तो उन्हें इन एनजीओज को पता भी नहीं है। लेकिन मैं उसके साथ साथ जो प्राइवेट लोग हैं, शहरी हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो हमारे जो किसान सैलाबज़दा हैं उनके लिए राशन या खेमे उनका बंदोबस्त करें, पानी का बंदोबस्त कर दें। या जो हमारे किसान दरिया से बाहर हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो जितने लोग हमारे दरियाओं से निकल के आ रहे हैं, उनको अपने डेरों पे उनके जानवरों के लिए चारे की इंतहाई शदीद कमी है, और चारा उनके लिए, उनके बच्चों के लिए खाना और इस तरह के जो है ना, उसको बंदोबस्त किया जाए। आमीन। अल्लाह करे कि आपकी और मेरी आवाज़ सब तक पहुँचे और वो ये काम करें। रज़ा हारून साहब, सिंध हुकूमत तैयारी तो कर रही है, रेड अलर्ट है, सारे हुक्काम खड़े हैं, लेकिन जिस तरह अभी मियाँ साहब ने बात की सर कि बहुत बड़ी तादाद है मुतासरीन की पंजाब में और उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो सिंध हमेशा खड़ा रहता है और सिंध ने ऑफर भी की कि हम मदद के लिए तैयार हैं। क्या ही बेहतर हो कि सर हम भी बॉर्डर के ऊपर कुछ रेस्क्यू कैंप्स बना लें, जानवरों के लिए चारा वारा वहाँ पे प्रोवाइड कर दें, लोगों के लिए खाना कैंप्स वगैरह प्रोवाइड कर दें। कैन दैट बी डन रज़ा हारून साहब? ऑफ कोर्स इट कैन बी डन। लेकिन हम एक बात मेरे भाई दुरुस्त फरमा रहे हैं, किसानों का जो दुख है, जो गम है, और जितनी बड़ी तबाही से वो इस वक्त गुजर रहे हैं, वो तो जाहिर है कि हम सब देख रहे हैं, मीडिया पर भी आ रही है। लेकिन ये वक्त है रेस्क्यू का। ठीक है ना, अगर आप सबसे पहले इस कुदरती आफत से मुकाबला करते हुए अपनी हुकूमत की सारी भी रिसोर्सेज यूज कर लें तो वो नाकाफी होंगी, क्योंकि इतने बड़े एरिया के अंदर इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट जब हो, और मेरे भाई ने जो तादाद बताई है
کہ 20 لاکھ 40 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں. 1 کروڑ. اتنی بڑی عوام کو اتنے بڑے رقبے میں ہر جگہ جا کر نک اینڈ کارنر میں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں دیہات قصبے میں جا کر کیٹر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جہاں حکومت اپنے ایفرٹس کر رہی ہے وہیں عوام کو چاہیے, اور جو اس علاقے کے قریب مخیر حضرات ہیں, جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے, جو وہاں قریب سے قریب پہنچ سکتے, کمیونٹی کا نیٹ ورک ہے, وہ کمیونٹی کا نیٹ ورک ہونا چاہیے جو وہاں چلا جائے اور یہ این جی اوز کی مدد کرے, سوشل نیٹ ورک خود بھی قائم کرے. یہ سب چیزیں ہمیں حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایسے وقتوں میں کرنی چاہیے. دوسری جانب جو آپ بات کر رہے ہیں اور میرے دوست کر رہے ہیں کہ جی وہ قلت ہوگی تو مہنگائی ہوگی, تو مہنگائی کرے گا کون؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے طلع؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ قوم کس دور سے گزر رہی ہے؟ ساری ریسورسز, ساری حکومت, ہر بندہ ہمارے سیلاب سے متاثرین کی مدد کر رہا ہو, ایسے میں چند ذخیرہ اندوز, چند جو بڑے ہیں یہ منافع کمائیں گے. افسوس کے ساتھ حد ہے یار. مطلب جس دور میں سر کرونا میں ماسک کتنا مہنگا ہو گیا تھا, آپ کو یاد ہے نا سر؟ ہے نا بھائی, پھر ہم کیا بات کیا کر رہے ہیں, پھر ہم کس قوم کی بات کر رہے ہیں, پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں قوم پہ آفت آئے گی. آپ خود سوچیں نا کہیں تو کھڑے ہو کے سوچنا ہے نا کہ یار آپ مسلمان ہیں, اسلامی ملک میں رہتے ہیں, ایک قدرتی آفت آئی ہے, بھائی پریشان ہیں, بہنیں پریشان ہیں, بزرگ پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, گھروں سے باہر نکل گئے, مویشیوں کا نہیں پتا, پانی آ گیا, گھر میں کیا نقصان ہوگا. ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ ہم گھر نہیں چھوڑ سکتے, چوری ہو جائے گی. یار حد ہو گئی. مطلب اس دور میں بھی چور ایکٹیو ہیں یار. وہ مطلب ان چوروں کو, ڈکیتوں کو, ریزنوں کو اس وقت بھی جو بیچارے پرسانے حال جن کا کوئی نہیں, ان کا مال چرانا ہے. یہ تو میری اور آپ کی انڈیویجول پھر ٹریننگ کوئی نہیں ہے نا, پھر تو یہ قوم کی تربیت کوئی نہیں ہے, پھر تو اس قوم کو ایز اے نیشن کسی قدرتی آفات سے نبرد آزما ہونے کے لیے یہ اکوپڈ ہی نہیں ہے. رسائل نہیں بتاتے, حکومتیں نہیں بچاتی, ریاستیں نہیں بچاتی, عوام کا اتحاد, عوام کا تعاون قدرتی آفات ہے. میرے بھائی اگر حکومت اگر 100% بھی اگر تیار ہونا, ساری حکومت, ساری ریاست, تو بھی آپ سیلاب جیسے مسئلے کو نہیں ڈیل کر سکتے. اس میں عوام کو یکجا ہونا ہوگا. پانی آ رہا ہے, پانی سے ابھی تو یہ آپ سمجھیں کہ اس وقت تو صرف ریسکیو کا کام ہو رہا ہے, ابھی تو ریلیف شروع ہی نہیں ہوا. جب یہ ریسکیو ہوگا, ریلیف ہوگا, اس کے بعد جب یہ اللہ کرے پانی اترے گا تو یہی لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے, یعنی ریہیبلیٹیشن کا عمل ہوگا. بیماریاں پھیلیں گی پانی کھڑے ہونے سے. ایک سینکڑوں چیزوں اس کے بعد میں ریہیبلیٹیشن کے بعد پھر جمع ہوتا ہے 4th آر, جس کو کہتے ہیں چوتھا آر, ریکنسٹرکشن کا کام. جب پانی اترے گا تو کتنی تباہی ہو چکی ہوگی, انفراسٹرکچر آپ کا جو ہے ڈیمیج ہو چکا ہوگا, سب بننا ہے. تو ایسے میں یار ہمیں فکر یہ ہے کہ گندم مہنگی کرنی ہے, ہماری سوچ یہ ہے کہ جی مہنگائی کر لینی ہے, نوٹ چھاپ لینے ہیں, نوٹ کما لینا ہے, عوام کی مزری کو ہمیں بیچنا ہے. ہم کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں وہ سوشل میڈیا کی پوسٹیں بھی تو ہیں کہ سیلاب آیا تو اب ڈالر بھی آئے گا. یار وہ دیکھو نا, وہ ڈالر بھی کسی کام کا نہیں ہے نا. 11 ارب ڈالر آپ کی گورنمنٹ کو 2022 میں پلیج ہو گیا تھا, فورن کمٹمنٹ تھی. آپ کی گورنمنٹ, آپ کی بیوروکریسی تو وہ پروجیکٹ ہی, بینکیبل پروجیکٹ جمع نہیں کرا سکی. آپ تو اس میں صرف 20% لے چکے, وہ ایڈ بھی آپ کہاں لے سکے؟ سارا فائنانس منسٹر اورنگ صاحب خود فرما رہے ہیں. تو آپ سوچیں نا کہ کمپیٹنس کا لیول, ذمہ داری کا لیول, ہماری عوام کا ایک طرف, ہماری ریاست کا ایک طرف, ہماری بیوروکریسی کا ایک طرف, اس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, اس میں کوئی کمبینیشن, کوئی ایجن نظر نہیں آتی. حالانکہ آفات جو ہیں, ہم جانتے ہیں آفات دنیا بھر میں جہاں آتی ہیں وہاں قومیں اتحاد یکجہت ہو جاتی ہیں اور مدد کرتی ہیں, چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. یار الٹا ہوتا ہے, آپ کسی ملک میں جائیں نا, الٹا ہوتا ہے. لوگ امداد دیتے ہیں, لوگ اپنی, ہمارے یہاں رمضان میں مہنگائی ہوتی ہے سر, ہم ڈیفرنٹ کائنڈ آف مسلمز ہیں. بالکل. تو what do you expect then? What are you expecting? آپ مجھے بتاؤ نا کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن رکھنی نہیں چاہیے سر اس قوم سے, ہمیں تو اللہ سے صرف امید لگانی چاہیے. تعالیٰ بھائی پھر عذاب الہی ہے نا آپ کا, عذاب الہی. اور عذاب الہی اگر آپ پر آ رہا ہے اور آپ کی اگر حرکتیں ہی ہیں, تو جہاں ہم حکومت سے امیدیں رکھیں, میں حکومت سے پوری ریکویسٹ ہے, اور مجھے پتا ہے حکومت 100% کرے گی, چاہے وہ سندھ کی ہو, پنجاب کی ہو, لیکن اتنے بڑے نیشنل ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے صرف حکومتیں نہیں, عوام اور خاص طور پر ہمارا مخیر طبقہ. آپ دیکھیں نا کہ سبسڈیز جاتی ہیں ہمارے ٹیکسٹائل کے لوگوں کو, بڑے بڑے لینڈ اونرز ہیں, بڑے بڑے ٹیکسٹائل ملز کے مالکان ہیں, سبسڈی, یہ آئی پی پی پیز, یہ کھربوں روپے لے جاتے ہیں کیپیسٹی چارجز, کیپیسٹی کے پیمنٹ کے اندر, جو کہ وہ بجلی بنا بھی نہیں رہے. کیا یہ وقت نہیں ہے جو لوگ پاکستان سے سبسڈیز کے نام پہ, کیپیسٹی چارجز کے نام پہ پیسے کما رہے ہیں, شوگر مافیا ہے, کیا یہ وقت نہیں ہے کہ وہ آپ واپس دیں کچھ؟ سر وہ کہہ رہے ہیں مشکل سے ملک سے باہر بھیجا ہے, اب واپس بلانے میں بڑی پرابلم ہوگی. لیٹس ٹیک دی ڈسکشن اہیڈ. رضا صاحب
آپ کی اجازت سے رضوان صاحب سر let me سر just end. سر اینڈ کر لیں If you allow me. سر سر یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ تھا طلحہ بھائی کہ یہ وقت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل جائیں، آمین۔ اپنی حکومت کی مدد کریں۔ دیکھیں دریا کا ایک رستہ ہے، دریا اپنے رستے پہ بہ رہا ہے، دریا اپنے سے رستے سے ہٹ کے نہیں بہ رہا، اگر سیلاب بھی آئے تو اسی آبی گزرگاہ میں آ رہا ہے۔ یا تو ہم یا تو دریا کو چھیڑنا بند کریں، بالکل اس کی زمین کو گھیرنا بند کریں، بالکل، اور ہم یہ جو قدرتی آفات ہیں نا اس کے ساتھ ہم کھلواڑ بند کر دیں، بالکل وہ ٹھیک۔ بھی بہت فائدہ ہو جائے۔ اور آپ کی بات کو ریپ اپ کرتے ہوئے رضا صاحب اللہ کو راضی کرنے کی بھی کوشش کریں، شاید ہمیں اپنے گناہوں پہ استغفار کرنے کا وقت آ مہنگائی گیا کر کے ہے۔ تو نہیں ہوگا باس، نہیں ہمیں جب تک ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے نا گناہوں کی، سر ہم گناہ اپنے ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ رضوان خان صاحب توبہ استغفار جو ہے وہ تو آپ کو 24 گھنٹے کرنا چاہیے بھائی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، استغفار ہی تو ایک ذریعہ ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح